حضرت انسان کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ وہ خدا کا خوف مانے اور اس کے احکامات کی روشنی میں دنیا انسانیت سے پیار کرے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ اپنے ہفتہ وار اس پروگرام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، شالوم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب گھرانے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن سے قرآن تک۔ اور پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر بھی بات کی تھی کہ قرآن کے مطابق اللہ نے ان سے ایک عہد لیا اچھے کام کرنے کا، اور ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ان میں متقین لوگ بھی موجود ہیں۔ اور قرآن شریف کی اگر ہم دوسری سورہ کے آغاز کو پڑھتے ہیں تو لکھا ھدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت دیتی ہے یہ کتاب صرف متقین کو، جو رائچس پیپل ہیں، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو بھی خدا نے ان کے اندر ایسے لوگوں کی نشاندہی کی کہ وہ متقین ہیں۔ آئیے آج ہم اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن شریف کی ایک آیت کے وسیلے سے ہم آج کے سلسلہ گفتگو میں آگے تک گفتگو کریں گے۔ یہ سورہ بقرہ ہے قرآن کی اور اس کا 142ویں آیت ہے۔ سورہ بقرہ دوسری سورہ اور آیت نمبر 142۔ چونکہ ہمارا موضوع انسان چل رہا ہے تو اس کے اوپر اس آیت کا مفہوم بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں لکھا ہے احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر چلے آتے تھے اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اس کے اندر بھی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ناس کے ہیں، سیقول السفہاء من الناس، یعنی احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے۔ تحویل قبلہ کے متعلق یہ آیت ہے، اور جناب رسالت مآب پیغمبر اسلام جو ہیں وہ کافی عرصہ تک جو ہے وہ بیت المقدس یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور اسی سمت کو وہ اپنی سمت اور قبلہ قرار دیتے تھے۔ اور آج بھی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ مسلم امہ اور اسلامک ورلڈ کے درمیان میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ قبلہ اول، تو قبلہ اول جو ہے، پہلا قبلہ جو ہے وہ یقینی طور پہ یروشلم ہے، بیت المقدس ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہ مرقوم ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اس کو تعمیر کیا تو اس کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کا اجرا بھی کیا کہ جہاں سے بھی کوئی اس گھر کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے اے خدا، تو وہاں اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ اور پھر یہ بھی لکھا کہ اس سے پہلے روئے زمین کے اوپر کوئی خدا کا گھر نہیں تھا۔ تو لاجیکلی بھی اور مذہبی طور پر بھی روحانی طور پر بھی بیت المقدس جو ہے، ارض مقدس جو ہے، ہولی لینڈ جو ہے، یروشلم جو ہے وہ پہلا قبلہ ہے۔ اور آج بھی مسلمان بہن بھائی یہی کہتے ہیں کہ قبلہ اول، اور یہ قبلہ دوم ہے جس کی بات ہم تحویل قبلہ کی قرآن میں سے سن رہے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے ما ولاہم ان قبلتہم اللاتی کانوا علیہا، یعنی احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، دعا کر، اس سے کیوں منہ پھیر لیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ من الناس، احمق لوگ کہیں گے۔ اب قرآن شریف نے جو مخاطب کیا ہے وہ لوگوں کو مخاطب کیا، احمقوں کو بھی کیا ہے، جو خدا کے مخالف تھے ان کو بھی کیا ہے،
پھر یہودی لوگوں کو، بنی اسرائیل کو تعلیم دی کہ انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ کریں، پھر انسانوں ہی کو کہا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے انسان تھے ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب جب ہم قبلہ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت ساری آراء اور بہت سارے خیالات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلا قبلہ کون سا ہے، اور پھر دوسرا قبلہ جب بن گیا ہے تو پہلے قبلے کی کیا حیثیت ختم ہو گئی ہے، یا پہلے قبلے کی طرف ہم رخ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ حضرت داؤد نبی کے جو بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں سے بھی تیرے گھر کی طرف، اس گھر کی طرف خدا کوئی رک کر کے دعا کرے اس کی دعا کو سن لینا۔ تو اللہ کے نبی کا یہ کلام ہے اور دعا ہے اور رب کے ساتھ کی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت چونکہ قرآن سے قرآن تک، یعنی قرآن ہی میں سے قرآن کی باتیں، یعنی قرآن سے قرآن تک جو ٹاپک ہے یہ بہت زبردست ہے کہ ہمیں باتیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو کیا اب ہم سمجھیں کہ خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کو قبلہ قرار دیے جانے کے بعد پہلے قبلے کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، یا وہاں ہم اس کی طرف رک کر کے دعا نہیں کر سکتے؟ یا دوسرا رخ یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں جی اللہ کا گھر تو وہیں ہے، لیکن قرآن شریف کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مختلف ہے، اور بہت زیادہ جو مذہبی شدت پسند ہوں گے وہ کہیں گے نہیں بس یہی خانہ کعبہ ہی سب کچھ ہے، اب باقی کسی کا کچھ نہیں۔ آئیے قرآن شریف سے پوچھتے ہیں، چونکہ ہمارا موضوع قرآن سے قرآن تک ہے۔ اگر اسی سورت کے اندر ہم جو ہے وہ 142ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھ کے سنائی ہے، لیکن ابھی میں کچھ اور آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کی طرف بھی دیکھیے 148ویں آیت جو ہے قرآن شریف میں وہ آپ کو کیا بتاتی ہے۔ لکھا ہے یہاں پر، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب وہ جو ایک خاص مخصوص انداز ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ہے، دین مسلمانوں کا ہے، اللہ مسلمانوں کا ہے، کعبہ مسلمانوں کا ہے، قرآن اس طرف نہیں کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہم نے، ایک سمت ہم نے مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور جدھر وہ عبادت کر کے منہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کا پیغام تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک قبلہ مقرر ہے جدھر وہ رک کر کے عبادت کرتے ہیں۔ آپ انہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا کہ مغرب کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف، وہ رائٹ وے پہ ہیں اور دوسرے سارے گنہگار گار ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب تک آپ ادھر منہ نہ کریں آپ کی نماز نہیں ہوگی، دعا نہیں ہوگی، خیرات قبول نہیں ہوگی۔ قرآن شریف کا میسج یہ نہیں ہے۔ قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی ہوا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ وَمَوَلِّيهَا، یعنی قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ جو مولیہا ہے ہم نے ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر کر دی۔ اور ہم نے سورہ نمبر 2 کے 142 میں کیا پڑھا تھا؟ یہاں بھی لفظ جو ہیں من الناس ما ولاہم، کہ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر، جس کی طرف یہ سمت پر رک کر کے دعائیں کرتے ہیں اس سے کیوں منہ پھیر لیا ہے۔ اور یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دی ایک سمت جس کی طرف وہ منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے خدا تم سب کو جمع کرے گا۔ لکھا ہے تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اب آپ نے سنا ناظرین کہ جو کچھ منہ سے نکال کر لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے اس کا لکھے ہوئے قرآن سے کیا تعلق ہے؟ لکھا ہوا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے سمت مقرر کی ہے۔ اب یہودیوں کی سمت ہے، مسیحیوں کی سمت ہے، ممکن ہے ہندوؤں کی سمت ہو،
سکھ بہن بھائیوں کی سمت ہو تو قرآن قدغن نہیں لگاتا، آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ہر کے لیے ہے، کیونکہ خدا سب کا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ صرف ایک سمت ہی عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، ہر ایک کے لیے سمت مقرر کر دی ہے، جدھر وہ چاہیں وہ عبادت کرتے ہیں اس طرح کر۔ اور پھر یہ لکھا ہے سورہ البقرہ کی ورس نمبر 149 میں 149 میں، یہاں پہ لکھا ہے اور تم جہاں سے نکلو اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ اب مسلمانوں کو بھی ایک آرڈر ہے، لیکن ہر کسی کے لیے قبلہ کی جو سمت ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اور ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ مسجد محترم کی طرف، مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ کر لیا کرو، اور یاد رکھیں تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی کی طرف رخ کیا کرو، اس لیے دی گئی ہے کہ تم لوگ کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو بات ہے یہ قرآن شریف میں مسلمانوں کے لیے کہی ہے، لیکن باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ایک سمت جو ہے وہ مقرر ہے، تاکہ وہ ادھر رک کر کے اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے، ان پہ ناراض نہیں ہو سکتے، ان کے دین کو باطل نہیں کہہ سکتے، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکے۔ ایک اور آیت جو ہے وہ سورہ البقرہ کی ہے، اور آیت نمبر 115 ہے۔ اب یہ دیکھ لیجیے، اس میں لکھا ہے اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ اب دیکھیے سمجھتے ہیں نا، کوئی مشرق کی طرف کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف کر رہا ہے، اور کوئی اور ادیان ہوں گے وہ کسی اور طرف منہ کر کے کر رہے ہوں گے۔ تو لکھا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آپ کے لیے ایک دفعہ اور پڑھتا ہوں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ یعنی اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، وَالْمَغْرِبُ اور مغرب، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ اب دیکھیے جس سے ہم نے پچھلے ہفتوں کے اوپر بھی گفتگو کی تھی اپنے پروگرام میں، کہ خدا چونکہ عالمگیر ہے، خدا کسی قوم کا خدا نہیں، خدا کسی ایک مذہب کا خدا نہیں، یہ ٹھیکیداری کا نظام، یہ اجارہ داری، یہ منوپلی سسٹم، یہ کنٹرولنگ جو سسٹم ہے، یہ خدا پر لاگو نہیں ہوتا، پھر تو وہ انسان ہو گیا نا۔ تو مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو، اب ایک آیت یہ بھی، جدھر تم رخ کرو ادھر ہی اس کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے، واجہ اللہ ہے، جدھر بھی رک کر ان اللہ واسع علیم، اور خدا ادھر ہی ہے۔ اب یہ جو بات ہے یہ زبردست ہے کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہے، اور تم جدھر بھی رک کرو گے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ تم جدھر بھی رک کرو گے ادھر ہی خدا ہے۔ تو اب یہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے کہ صرف ایک قبلہ نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب کے لیے، ہر قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، وَلِكُلِّ تمام لوگوں کے لیے خدا نے ایک سسٹم کو مقرر کیا، ایک سمت کو مقرر کیا کہ وہ ادھر رک کر کے جو ہے وہ دعائیں کر سکتے ہیں، وہ مناجات کر سکتے ہیں۔ ایک اور آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی طرف جائیں گے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت ہے، سورہ بقرہ دوسری سورہ ہے، اور ورس نمبر ہے 177۔ 177 کے اندر جو مرقوم ہے لکھا ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو۔ اب قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم خدا پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے والے میں خرچ کریں، نماز پڑھیں یعنی دعا کریں، زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں
تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور مارکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اب قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا جس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، ادھر تو اسرائیل ہے، ادھر مسیحی جاتے ہیں، تو یہ کوئی کم ہو گیا، یہ مکہ شریف کے اندر جو قبلہ وہ بڑھ گیا۔ تو قرآن نے آپ کو ایسا کچھ نہیں کہا۔ قرآن نے تو آخری جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کے کرو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے اصل میں ولاکن برا، اور نیکی ہے کیا کہ خدا کی ذات اللہ پر ایمان لایا جائے، اور پھر یوم آخرت پر ایمان رکھا جائے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھیں، اور پھر کیا کریں کہ جو اس نے مال عطا کیا ہے، آل دو وہ آپ کو عزیز ہے، لیکن اس میں سے خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، اور پھر جن کی گردنیں یعنی جو غلام ہو گئے، جو مصیبت زدہ ہیں، ان کو چھڑا لیں، اور خدا سے دعا کریں اور زکوٰۃ دیں، اور جب وعدہ کریں، عہد کریں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں کیا کریں؟ ثابت قدم رہیں، صابر بن کے رہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یہی لوگ ایمان والے ہیں، سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ تو اب قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بیسیکلی اگر آپ کا قبلہ مشرق اور مغرب پر زور دیں کہ ادھر کو منہ کرو، ادھر جائز نہیں نماز، ادھر نیکی جائز نہیں ہے، تو قرآن نے کہا بات اصل میں یہ نہیں، بات اصل یہ کہ اگر آپ کا رخ بدل بھی جائے، رخ کسی طرف کر لیں، آپ کا خدا پر ایمان نہیں ہے، آپ روز آخرت کو، ڈے آف ججمنٹ کو نہیں مانتے، اس دن مجھ سے پوچھا جائے گا، پھر آپ خدا کے نبیوں کو تمام کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے ہیں، کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہتے ہیں جی سب کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ قرآن شریف میں کہیں بھی لکھا کہ سب کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، سب بدل گئی ہیں۔ یہ میں اپنے ناظرین کے لیے ایک دوستانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھیے۔ اگر آپ کو کبھی بھی یہ حوالہ مل جائے زندگی بھر کہ تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، تمام کتابیں بدل گئی ہیں، صرف قرآن ہی کو پڑھنا ہے، تو آپ میرے پروگرام کے ذریعے، ہمارا پیج ہے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے مجھے ضرور حوالہ ارسال کیجئے، ورنہ آپ قرآن کے پڑھنے والے بنیں۔ قرآن سے قرآن تک کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دعوت پہ ابھاریں کہ آپ تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو پڑھیں، قرآن شریف کو پڑھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو آج آپ کو پتہ چلا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک قبلہ ہے، اور کس کے لیے تھا؟ وہ ابراہیم کے لیے قرآن نے بیان کیا، وہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، لیکن آج سارے لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ وہاں مسلمان یا مسلمات یا مسلمون کے لفظ نہیں لکھے ہوئے کہ وہاں جائیں، وہاں تو الناس کا لفظ ہے کہ لوگ وہاں جمع ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اگر آپ کے لیے قبلہ ہے تو ہم نے ہر ایک کے لیے قبلہ، ہر ایک کے لیے سمت مقرر ہے۔ پھر خدا نے یہ بھی اپنے لوگوں کو توفیق دی ہے کہ ایک دوسرے سے پیار اور احترام کریں، اور قرآن نے خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کہ مشرق اور مغرب، خدا ہر طرف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی کے اوپر اپنی لاٹھی نہیں برسا سکتے، اپنا حکم نہیں چلا سکتے۔ اور یہ بھی لکھا آخر میں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ بناؤ، بلکہ نیکی کے لیے خاص کنٹینٹ ہیں کہ آپ خدا پر ایمان لائیں، اور روز قیامت کو مانیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر، نبیوں پر، پھر مال خرچ کریں یتیموں، رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں، قیدیوں پر، جن کی گردنیں بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں ان پر، جو قرض کے نیچے دب گئے ہیں، پھر اپنی دعائیں کریں، زکوٰۃ دیں، عہد پورا کریں، اور اچھے برے حالات کے اندر جو ہے وہ قائم اور دائم رہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ بات نہیں ہے۔ تو قرآن کا پیغام کچھ اور ہے، اور جو ہم سے بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 159۔ اور ناظرین، آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، میں آپ کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں کہ آپ کے لیے خدا نے یہ موقع فراہم کیا دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ پروگرام میں، کہ آپ جہاں کہیں بھی خاندان کے ساتھ ہیں، فیملی دوستوں کے ساتھ ہیں، آپ اس پروگرام کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ آپ کا بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، سوالات ملتے ہیں، اپریسیشن ہوتی ہے، اور بہت سارے معاملات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے
ایمان کے اندر برکت آ رہی ہے اور انہوں نے گواہیاں مل رہی ہیں کہ انہوں نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیا. ایون مسلمان بہن بھائیوں نے قرآن شریف کو پڑھنا شروع کر دیا, اور پھر وہ معاملہ فہمی کی طرف جاتے ہیں کہ جہاں انہیں سچی بات کا پتہ چلتا ہے اور ان باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ عالم یا دیگر لوگ جو ہیں وہ ان سے چھپاتے ہیں. تو یہ آیت نمبر ہے 159 سورہ البقرہ کی. لکھا ہے کہ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کی جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں, باوجود کہ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر دیے, ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اب یہ بڑی اہم بات ہے جو میں نے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں, مذہبی ٹیکسٹ بک کو پڑھتے ہیں, تو اس کے اندر باتیں کچھ اور. اس کا مطلب جو چھپاتا ہے تو قرآن نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد, اور قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ جو لوگ ہمارے حکم, جو لوگ بھی کوئی بھی ہوں, خدا کا کلام, خدا جب کلام اپنا نازل کرتا ہے, برکت دیتا ہے, اگر اس میں سے بھی کوئی چھپائے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تو اب دیکھیے کہ جتنی گفتگو ہم کرتے ہیں ایز اے دوست, ایز اے بھائی بہن ہوتے ہوئے, ایک فیملی پروگرام ہے, دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کا ساتھ جو پروگرام ہے, تو اس کے وسیلے سے ہم سیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایون ہم سے تو نہیں, دیگر لوگوں سے نہیں, ہندوؤں, سکھوں, مسلمانوں سے بھی چھپائی جاتی ہیں, نہ ہی صرف مسیحیوں اور یہودیوں سے بلکہ مسلمانوں سے بھی چھپائی جاتی ہیں. اور کئی دفعہ جب اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے گفتگو کا شرف ملتا ہے, بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں, تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں, کیا یہ قرآن, حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اب یاد رکھیے جو لوگ بھی خدا کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں اور ان کے پاس ہدایت کے لیے کتاب موجود ہے, اگر قرآن شریف بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے ان کے ہاتھوں میں, اور وہ باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, تو ایسوں پر لکھا کیا ہے, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم العالمون, یعنی لعنت کرنے والوں کی لعنت اور خدا کی بھی لعنت ہوگی. تو یہ جو لفظ ہے اللاعنون, یعنی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے, اور خدا ایسوں پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی وہ جو ہیں وہ حق بات کو چھپاتے ہیں, اور اس کے لیے تو توبہ تک کے لکھے کہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی خدا کے حکموں کو چھپاتے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, وہ لعنت کے مستحق ہیں, انڈر کرس ہیں وہ, اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ مذہبی خیانت زوروں پر ہے, یعنی کتابوں کے اندر کچھ اور لکھا ہے اور آپ بیان کچھ اور کر رہے ہیں. دنیا کے لوگ کہاں جائیں, وہ تو آسرا ڈھونڈتے ہیں, جی یہ مذہب ٹھیک ہوگا, یہ مذہب ٹھیک ہوگا, خدا کے لوگ ہوں گے, خدا کی باتیں بتائیں گے, لیکن پیچ لگا کر اس کے اندر پیوند کاری کر کے باتوں کو ٹویسٹ کر کے بیان کرنا, اس کا یہ مذہبی لوگوں کے اندر ہی یہ بات زوروں پر ہے, مذہبی خیانت. اس کی مثال یہ مثلا قرآن شریف میں صرف ایک ہی عید کا بیان ہے, قرآن شریف کے اندر صرف ایک ہی عید کا بیان ہے, اور اس عید کی نسبت کس کے ساتھ ہے, المسیح کے ساتھ ہے. لیکن مولوی صاحب آپ کو اپنی زبان سے کبھی نہیں بتائے گا کہ قرآن شریف میں ایک ہی عید کا بیان ہے. عالم صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کبھی نہیں بتائیں گے, اور خیر احمد دیدار صاحب تو فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے کیا بتانا ہے. تو ناظرین, جب جیسے یہ آپ پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ پلیز اپنی ذہن کو استعمال کیجئے کہ یہ مذہبی خیانت جو میں نے آیت پڑھی ہے 159, اس میں لکھا ہے کہ جو کتاب کے ہونے کے باوجود میری باتوں کو چھپاتے ہیں ان پر لعنت ہے خدا کی, اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. وہ کیسے آپ کے لیے برکت کا باعث ہوں گے؟ لعنت کے فروٹس کیا ہیں؟ وہ جھوٹ بولیں گے, بددیانتی کریں گے, چیزوں کو چھپائیں گے, وہ خدا کی بجائے لوگوں کا پریشر لوگوں پر قائم کریں گے. تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ چھپانے والی کون سی بات ہے کہ قرآن شریف میں صرف ایک ہی عید کا بیان ہے. آپ کے لیے شاید یہ حیرانگی کا باعث ہو, مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے اور مسیحیوں کے لیے بھی ایک ہی دفعہ عید کا لفظ آیا ہے,
اور کتنی عجیب تر بات ہے کہ اس عید کا تعلق بھی جناب حضرت خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے۔ تو گویا مطلب یہ کیا ہوا کہ عید کا تعلق حضرت مسیح کے ساتھ ہے، جناب خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کے اندر جس عید کا بیان ہوا ہے وہ بیسیکلی اس کو منانے کا حق مسیحیوں کا ہے، کیونکہ ان کے مسیح کی وجہ سے وہ عید ہے۔ آئیے میں آپ کو حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ سورہ المائدہ ہے، 5ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی 114ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اور آپ آج حیران ہوں گے کہ یہ کیوں ہم سے بیان نہیں کیا جاتا، لیکن آپ قرآن شریف کی وہ آیت یاد رکھیے جو آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ جو چھپاتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ میری طرف سے یہ قرآن کا بیان ہے۔ آئیے سن لیجئے، سورہ المائدہ 5ویں سورہ اور 114ویں آیت کے اندر لکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا نازل فرما، ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب یہ دعائے مسیحا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ ہمارے اوپر جو ہے انزل علینا مائدتن، ہمارے اوپر خوان نازل فرما، من السماء آسمان سے، تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، اور وہ عید بن جائے ہمارے پہلوں کی بھی ہمارے بعد آنے والوں کی بھی۔ اور اس کا اردو ترجمہ یہی ہے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید اور پچھلوں کے لیے ایک ہی عید ہے قرآن شریف کے اندر، اور اس کا تعلق جناب خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہے کہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے، اور تو کوئی عید ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ کوئی مولوی صاحب آپ کو بیان نہیں کرے گا، اور اگر وہ بیان نہیں کرے گا تو وہ سورہ بقرہ دوسری سورہ اس کی 159ویں آیت 159 آیت کے تحت جو بھی یہ چھپائے گا، بیان نہیں کرے گا، وہ اللہ کی لعنت کے زیر سر ہے، اور یہ قرآن شریف کا بیان ہے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم لوگوں سے باتیں چھپائیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو عجیب تر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اے رب العالمین ہمیں برکت دے اور تمام ناظرین کو بلیس کر، اور کسی کی کوئی دعائیہ درخواست سے وہ تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یہ دعا ہم تیرے کلمہ مجسم خدام یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ ہمارا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ بڑے شوق سے ملاحظہ کرتے ہیں، اپنے کامنٹ، اثرات، اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ والسلام۔ تھینک یو۔